ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر کام نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہمارے پینلسٹ یہ بات بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہر کوئی اپنا کردار ضرور ادا کر رہا ہے, لیکن جہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہے سپورٹ کی, اونرشپ کی. آج پاکستان میں جو فیسلٹیز موجود ہیں ہم اس کو اون نہیں کر پا رہے. نہ صرف اون کر پا نہیں رہے بلکہ ان کو پرائرٹی بھی نہیں دے رہے. اگر ان کو پرائرٹی دی جائے تو یہ یقینی طور پہ بہتر عمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ سوال ایک ابھی بھی ذہن میں آ رہا ہے, اور یہ سوال سر ہر کسی کے صاحب, بیماریاں کیوں بڑھ گئی ہیں سر؟ یہ بیماریاں روز بڑھ رہی ہیں. پہلے شاید اتنا ہارٹ کا ایشو نہیں دیکھا جاتا تھا, کڈنی ایشوز شاید ہی دیکھے جاتے تھے, لیکن آج آپ دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے ادارے کڈنی کے, لیور کے بن رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ ایشوز نہیں ہوتے تھے. کینسر کا مرض اس حد تک تیزی سے پھیلا ہے پاکستان میں. کووڈ ایک الگ چیز ہے, وہ شاید ہم سب اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے نیو نارمل بنتے جا رہے ہیں سر. اس سے پہلے گھروں میں اپنے گھروں کی مثال لے لیں, ہم جو لوگ ہیں اپنی مثال لے لیں, تو گھروں میں جو دوائیوں کا بل ہوتا تھا, انفیکٹ مائی فادر ورک فار کمپنی 34 ایئرس, انہوں نے کہا کہ میں نے 34 سال میں 1 روپے کا میڈیکل الاؤنس یوٹیلائز نہیں کیا. تو یہ مثال ہوتی تھی ہمارے گھروں کی, اور آج ہمارے گھروں میں پیشنٹس ہیں, ینگ لوگ 20, 25, 30 سال کے ایسے ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس کے بارے میں شاید سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سر یہ کیا وجوہات ہو رہی ہے سر اس کے پیچھے؟ ایک پرٹیننٹ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, اور یہ ہمارا جنرل پرسیپشن جو ہے غالباً یہی جنرل پرسیپشن بھی ہے کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور مختلف قسم کی پیچیدہ قسم کی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں. ہارٹ اٹیک بہت ہو رہے ہیں, کارڈیو ویسکولر جو بنا تھا اس وقت جتنے ورک لوڈ تھا اس کے اوپر, آج اس کے اوپر بڑا زیادہ ہو گیا. ایسا کیوں ہے؟ دو تین باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی آبادی پرپورشنیٹلی بہت بڑھ گئی. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ لوگ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو میڈیکل فیسلٹی میں جانا پڑے گا. یہ ایک فیکٹر ہے, اونلی فیکٹر نہیں ہے, ایک فیکٹر. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں, اس کی تشخیص کی فیسلٹیز موجود ہے. پہلے بھی ہارٹ اٹیک ہوتے تھے, چیسٹ پین کے ساتھ پہلے بھی NICBD میں لوگ جایا کرتے تھے, لیکن جو اس وقت ایمرجنسی میں پہنچ کے اور امیڈیٹلی یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ اس کی اینجیوپلاسٹی کرنی ہے یا نہیں کرنی, اینجیوگرافی کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس میں پہلے جو ہے وہ کئی دن کی سوچ بچار ہوا کرتی تھی. اینجیوپلاسٹی نام کی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. بہت بڑا جو علاج ہوتا تھا وہ بائی پاس کا آپریشن ہوا کرتا تھا, اور جس وقت تک اس بات کا فیصلہ ہوتا تھا آدھے لوگ میں اللہ کو فائر ہو جاتے تھے, نام ہو جاتا تھا. ہاسپٹل پہنچ سے پہنچے تھا کہ براڈ ڈیڈ والی سچویشن ہوتی تھی, یا ڈاکٹر کو اس لیے بلا کے گھر میں مطلب کسی مریض کی موت کی تصدیق کے لیے ڈاکٹر بلایا کرتا تھا. آج لوگوں میں بھی اویئرنیس بڑھ گئی ہے. چھوٹی سی بھی جو بھی ان کے معاملات اگر ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہوتے, ان کی کسی مرض کے علامات جو ہے 1-2 دن میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے ریویو کرتے ہیں یا مختلف قسم کے ٹیسٹ خود بھی کرا دیتے ہیں. تو بہت ساری بیماریاں تشخیص کی جو فیسلٹیز ہیں ان کی دستیابی کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. اچھا, کچھ حقیقتاً بڑھی ہے, حقیقتاً بڑھنے کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. ڈائبٹیز کو لے لیتے ہیں, ہر 10واں پاکستانی ایڈلٹ شوگر کا شکار. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. کیا یہ بھی کسی قسم کی کوئی ایپیڈیمک ہے جیسے کہ پینڈیمک ہے کووڈ کی دیکھتے ہیں, کیا ڈائبٹیز کے معاملات بھی ایسے ہیں؟ اچھا, اس کے بعد ہم کینسر کی بات کیا, آپ نے کینسر بہت زیادہ ہو گیا. پورے شہر میں, پورے صوبے میں آج سے 20 سال پہلے تک صرف جنا ہاسپٹل کا جو کینسر کا وارڈ ہے وہاں پر ریڈیشن کی فیسلٹی تھی صرف, اور کینسر کے وہ مریض وہاں پہنچا کرتے تھے علاج کے صورت میں جو کہ آخری اسٹیج میں ہو جاتے. آج فرسٹ اسٹیج میں بھی کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے, اس کی پریونشن پہ کام ہو رہا ہے.
تو ڈائگنوسس کی فیسلٹی ہونے کی وجہ سے اب یہ بہت ساری جو بیماریاں ہیں جو پہلے ان ڈائگنوزڈ لوگ چلے جایا کرتے تھے، آج ڈائگنوسس کی فیسلٹی ہو رہی ہے۔ اچھا، حقیقتاً بہت ساری بیماریاں بڑھی ہیں، ان میں سے جو لائف اسٹائل ہے پچھلے 25-30 سالوں میں ہمارا پوری دنیا کا ہمارے معاشرے میں بھی بہت تبدیل ہوا ہے، اور زندگی کے جو اسٹریس ہیں آج کے زمانے کے، وہ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے ان اسٹریس کا تصور نہیں تھا۔ بہت ساری بیماریاں اسٹریس ریلیٹڈ ہیں۔ ایک اہم چیز ہمارے معاشرے کے حساب سے دیکھیں کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ ہم پی رہے ہیں، جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ پولوشن آپ کے اس میں ہوا آپ کی پولوٹیڈ ہے، آپ کی جو پانی پی رہے ہیں اس کے اندر جو کچھ شامل ہو رہا ہے انسان کے جسم تک ہمارے پہنچ رہا ہے، ہمارے حلق سے اتر رہا ہے، وہ سب کا سب اتنا آلودہ ہے کہ اگر ہم کو ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک میں ہر فرد کو پینے کا صاف پانی میسر آ جائے، آپ کی آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں وہ کچھ ہمارے بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارے اپنا کیا تھا، جو ملاوٹ تو اوپر والا کر کے نہیں بیچتا کھانے پینے کی چیزوں میں، ملاوٹ تو ہم ہمارے جیسے ہمارے بھائی بہن ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ملاوٹ شدہ چیزیں ایک تو وہ ہے جو پروسیسڈ کھانا پینا یا را مٹیریل ہے، را کھانا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہم جانتے بوجھتے اس کے اندر گند بنا رہے ہوتے ہیں، یہ سب بیماری کا سبب بن رہی ہیں چیزیں۔ آپ کے پانی کے جو ریسورسز ہیں، ریزروائرز ہیں، ان میں انکنٹامینیٹڈ مطلب کنٹامینیٹڈ جو ڈرین ہے مختلف آپ کی انڈسٹری کے، وہ پانی میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ پانی کہاں آ رہا ہے؟ نیچے آ رہا ہے۔ وہ آپ کی گائے بھینسیں بھی وہ پانی پی رہی ہیں، انسان بھی وہ پانی پی رہے ہیں۔ جو گائے بھینسیں پی رہی ہیں وہ خود بیمار ہو رہی ہیں، جو دودھ ان میں سے نکل رہا ہے وہ بیمار جانور سے دودھ ہو رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ چکن کی مثال لے لیجیے، یہ چکن جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہمیں کھانے کو ملتی ہے، کیا سیف ہے؟ میرا سوال ہے۔ اور جس طریقے سے جو ان کو فیڈ دی جاتی ہے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتی، جس جگہ پہ بیٹھی ہے اسی جگہ پہ پڑی رہتی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب تک ان کو ذبح کیا جاتا ہے وہ شاید 100 قدم بھی نہ چلی ہو، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کیا کھا کیا ہے؟ اس کی فیڈ میں جو کچھ اس میں ان کو کھلایا جا رہا ہے، جو کس قسم کی دوائیں اس میں شامل کی جا رہی ہیں، جس قسم کے لیکن وہ یہ سب چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں، بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ پی سی ایس آئی آر کی سروے رپورٹ پبلش ہوئی تھی آج سے 7 سال پہلے، 8 سال پہلے۔ انہوں نے حیدرآباد شہر میں بکنے والی دکانوں پہ بکنے والی سبزی کے اوپر جو پیسٹیسائڈ کے نمونے حاصل کیے تھے کہ اس کے اوپر ہیومن کنزمپشن کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو پیسٹیسائڈ کا جو لیول تھا وہ ایکسیپٹیبل لیول سے 100 سے 200 گنا زیادہ موجود تھا اس کے اوپر، پھلوں کے اوپر، سبزی کے اوپر۔ وہ جو پیسٹیسائڈ ہے وہ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ زہر ہے جو دھونے کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کچی سبزی بھی کھانے کے آتی ہیں، گاجر کا سیزن ہوتا ہے، گاجر آتی ہے، گاجر بہت ہو گیا، دھو لیا، دھونے کے بعد کھا لیا، وہ دھونا جو ہے وہ پانی سے دھونا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، وہ اندر تقسیم کر جاتا ہے۔ پانی کی مثال لے لیجیے، WHO کی تازہ ترین رپورٹ دیکھ لیجیے کہ آرسینک کی اور لیڈ کی کنٹامینیشن لاہور کے یا دوسرے علاقوں کے جسم میں اس میں کی مقدار کیا ہے۔ آرسینک زہر ہے، ٹھیک ہے، جو لیڈ ہے زہر ہے، ہمارے پانی میں موجود ہے، اور اتنی مقدار ہے اس کی جو کہ ہیومن کنزمپشن کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو سیویج کا پانی ہے ہمارے پینے کے پانی کے ساتھ، اس کنٹامینیٹڈ واٹر جو استعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے گھروں میں آتا ہے، جو ہم یہ بھی رپورٹیں چھپتی رہتی ہیں باقاعدگی کے ساتھ
کہ جو سو کالڈ بوٹل واٹر ہے کسی بھی برانڈ کا ہو، جب بھی ٹیسٹ کرایا گیا اس کو، جس پہ بھی ٹیسٹ کرایا گیا اس کے اندر بیکٹیریل کنٹامینیشن ان بوٹل واٹر میں موجود ہے. تو آپ کا تو کوئی چیز سیف نہیں ہے. جو بہتر سے بہترین یہ سمجھ کے صاف ستھرا پانی پینے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اسٹیٹس سمپل بھی ہے، یہ بڑا اس قسم کا کوئی بھی برانڈ لکھا ہو، برانڈ کا مطلب نہیں ہے برانڈ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، لیکن یہ ہمارے استعمال کی چیز ہے، یہ سب بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. کچھ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہے کہ پانی میں کسی کوئی خاص قسم کا اگر بیکٹیریا ہوگا پیٹ خراب کرے گا، کسی خاص قسم کا بیکٹیریا وائرس ہوگا تو آپ کے ہیپاٹائٹس کرے گا، اور بہت ساری چیزیں آرسینک ہے وہ آپ کو بیمار کر رہا ہے، اور جو پیسٹیسائڈ ایڈ ہو رہے ہیں، جو انڈسٹریل ویسٹ آپ کے پانی میں شامل ہو رہی ہے، وہ آپ کی جو لائف اسٹاک ہے وہ بھی کنزیوم کر رہی ہے، ہم بھی کنزیوم کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا کیا ہمیں پتہ نہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کیا ہے، لیکن ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے بیماریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے، ڈائبٹیز بھی ہو رہا ہے، اور کینسر بھی ہو رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی. ٹھیک کون کرے گا؟ ڈاکٹر امیر اللہ صاحب کی بات کروں گا کہ یہ آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے ٹھیک کرنے کے لیے، یہ ہم خود ہمیں کرنا ہے. ہر فرد کو اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے، اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے افعال کو ٹھیک کرنا، اور اس کے بعد اس کا اثر دوسروں پر. میرا کام یہ نہیں ہے، میں جج نہیں ہوں، جج فائنل اتھارٹی جو ہے اوپر والا ہے، میں نہیں ہوں. میرا کام اپنا کام کرنا ہے، جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے میں مجھے کیسے رہنا ہے، معاشرے میں مجھے کیا کردار ادا کرنا ہے، وہ میرا کام ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کرٹیسائز کروں، میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کو کرٹیسائز کروں، میرا کام نہیں ہے کہ میں دوسروں کو کرٹیسائز کروں، اپنے جو کام ٹھیک کرنے کے لیے وہ نہ کروں، دوسروں کو بیٹھ کے. اور دوسری بات جو آپ کی والی بات ہے، غلطیاں اسی سے سرزد ہوتی ہیں جو کام کر رہا ہوں، جو کوشش کرتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے اسی سے. کوئی صحیح ہے غلط تو وہی کرے گا نا. میں نے اگر کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں صرف یہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں سب کو، آپ فلانا کام غلط کر رہے ہو، آپ فلانا کام غلط کر رہے ہو، آپ فلانا کام غلط کر رہے ہو، تو میں کچھ آج تک زندگی میں کچھ نہیں کیا تو میری غلطیاں ماننے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو چیز یہ ہوگی نا کہ آپ نے کہا کہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں، کنزیوم ہو جاتی ہیں. اچھا اس میں بڑا مزے کی بات ہے، پہلے تو آپ نے بات ہے کہ آپ جو لوگ ہیں جو آئیں گے وہ فرشتے نہیں ہیں. آپ یقین کریں جب کوئی پریشان حال میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ جب اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، اس سے کم کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے بڑی خوبصورت کہی کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ہم نے اپنے آپ کو خود بگاڑ دیا، اس نیش تک ہم خود لے گئے. آج جس طرح آپ نے سبزیوں کی بات کی تو وہ جو اگانے والا فارمر ہے وہ کہتا ہے یہ جو گندے پانی کے اندر جو سبزی اگتی ہے نا یہ بڑی اچھی اگتی ہے، اس کا جو ییلڈ ہے مجھے بہت اچھی آتی ہے. اچھا ایک تو یہ سائڈ ہے. دوسری سائڈ وہ کہ آج ہم نے اپنے کھانے پینے میں وہ چیزیں خود سے شامل کر لی جو زہر ہیں، جن کو ہم زہر سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے پروسیسڈ فوڈز کی بات کی، یقینی طور پہ ہم نے خود کیا، ہم پہ لاگو نہیں تھا. آپ نے کہا اسٹیٹس سمبل ہے کہ آج ہم وہ برانڈیڈ اور ان برانڈیڈ واٹر باٹلز لیتے ہیں، وہ ہماری سب کی اپنی چوائس ہے. ہمارے یہاں سافٹ ڈرنکس کا استعمال ہے. آج بچے آج آپ اس کو چھوٹے بچے کو کوئی فیڈ دیں وہ نہیں لے گا پراپر، لیکن وہ سافٹ ڈرنک کو پہچانتا ہے. وہ پتا نہیں اس کے لیے کتنی اچھی ہے کتنی بری. یہ چیز سر کس طریقے سے معاشرے سے ہم نکالیں گے کہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں تو خیال رکھ لیں، یہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں ہم؟ اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں. اور کیا ہے اس میں کہ اپنے ایجوکیٹ کریں، ایجوکیشن دیں، لوگوں کو شعور دیں. شعور کیسے آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو امپاور کرنا پڑے گا، اس کو پڑھانا پڑے گا. اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھائی یہ نہیں تعلیم اس کا نام نہیں ہے جو کچھ ہم ہمارے اس وقت اسکولوں میں کالجوں میں دیا جا رہا ہے. یہاں تو نوکر پیدا ہو رہے ہیں، ذہن سازی نہیں ہو رہی، ذہن غلام پیدا ہو رہے ہیں. انٹلیکچوئل اسٹریکس. اوکے، انٹلیکچوئل بڑے خوبصورت طریقے سے ہم بات کو ختم کر کے انٹلیکچوئل پیدا ہو رہے ہیں. 1869 سے
جب سے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کی تحریک شروع ہوئی ہے، اس کا بھی مقصد ایک ہی تھا کہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جائیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، کیونکہ سمپل تھا کہ جو اس کے ملازم ہے وہ ان کا اسٹیٹس ہائی تھا کہ وہاں پر کسی بھی درجے کی جاب مل جائے، یہ مقصد تھا اس پوری تحریک کا۔ اس تحریک سے جتنے لوگ تیار ہوئے، مجھے کسی سوا ہو سکتا ہے چند ایک ہو جس کے اوپر بات ہو جائے، زیادہ تر وہاں پر نوکری کرنے کے قابل لوگ تیار ہوں۔ آج بھی آپ کی کون سی کس تعلیمی ادارے نے انٹلیکچوئلس پیدا کیے، کس تعلیمی ادارے نے ٹاپ کلاس فلاسفرز پیدا کیے، کس تعلیمی ادارے نے ٹاپ کلاس آپ کے ریسرچرز پیدا کیے، آپ بتا دیجیے ایسے ریسرچرز، ایسے فلاسفر جن کو دنیا مانے کہ ہاں یہ ہے۔ اگر 22 کروڑ کی آبادی سے آپ 22 افراد سال میں ایسے پیدا نہ کر سکیں جو انٹلیکچولی جو کنسیڈر ٹاپ موسٹ پیپل ان دا ورلڈ، تو جو بات ابھی اس کی ہو رہی ہے کہ پرائیورٹیز ٹھیک کرنی ہے۔ پرائیورٹیز جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے، ذہن سازی کر دیں گے، تو ان کو سوچنے سمجھنے کی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کروا دیں گے، تو یہ بہت سارے مسائل آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ ورنہ جس طریقے سے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، ہماری جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ ہم کراچی سے اور لاہور جانے والی جو روڈ ہے، جس کو آپ سب کراچی سے حیدرآباد تک سپر ہائی وے، اس روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گوادر جلدی سے پہنچا دیں۔ سفر کر رہے ہیں سپر ہائی وے پہ اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ گوادر پہنچا دیں۔ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری منزل الگ ہے، رستہ الگ ہے۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، اسی کو کہوں پرائیورٹی واز اے پرائیورٹی۔ گوادر جانے کے لیے گوادر کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، لاہور جانے کے لیے سپر ہائی وے والے راستے پہ جائیں گے آپ تو پہنچ جائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سپر ہائی وے پہ کھڑے ہو کے آپ بلوچستان میں گوادر پہنچ جائیں، ممکن نہیں ہے۔ یہی بات ہر معاملے میں ہمارا یہ ہے، اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، شدت سے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اپنا رخ ہی صحیح نہیں رکھیں گے تو اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے۔ لیکن حارث صاحب، اگر میں آپ سے بات پوچھوں تو یہ وقت زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ پہلے کے گھروں میں پہلے کے مقابلے چند گولیاں جو کہ ہر بیماری کا علاج ہوا کرتی تھیں وہ لے لی جاتی تھی، وہ بھی زمانوں کا کچھ اس طریقے کے چیزیں جو کہ زخموں میں لگانے کے لیے وہ سب کے گھروں میں وہی چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن آج معاملہ وہ نہیں رہا، آج معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ آج ہر مرض کے لیے ڈفرینٹ دوائیں ہیں، ہر گھر میں ایک پراپر بجٹنگ ہو رہی ہے کہ آج ہم نے اس مہینے میں اتنے ہزاروں کی دوائی لینی ہے۔ یہ معاملہ بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے بڑا چیلنج ہو جائے گا کہ اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہ کیا تو آنے والے وقت میں صرف ہم دوائیوں کی جو ڈبے ہیں نا وہ بڑھاتے چلے جائیں گے، لیکن کوالٹی کافی حد تک کمپرومائز ہو جائے گی۔ اس کوالٹی کو، اس چیلنج کو کہ کم سے کم ریسورسز میں بہتر سے بہتر پروڈیوس کریں، یہ کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے بہت منیر صاحب آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے، اور جیسے سر نے بات کی تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا اور پھر اسی سے اپنے جو اس سوال کے جواب کو جوڑوں گا کہ ملاوٹ کی سر نے بات کی کہ ہمارے ہاں مختلف قسم کی پروڈکٹس یوز ہو رہی ہیں، چاہے وہ چکن ہو یا کوئی بھی قسم کی پروڈکٹ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، تو ملاوٹ تو کوئی نہیں کر رہا، وہ ہم میں سے ہی موجود لوگ کر رہے ہیں، کوئی باہر سے آ کے کوئی اوپر سے آ کے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہی حال ہمارے پاس انفارچونیٹلی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جو لوگ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے سر نے کہا کہ کام کرو گے غلطیاں بھی کرو گے لیکن ایٹ لیسٹ کام کرنا چاہتے ہو، جو لوگ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پرائیورٹی درست نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بات کی کوالٹی کی،
कौन मेक श्योर करेगा कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आप खरीद रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ अपने घर के लिए, उसकी क्वालिटी उस लेवल की है कि वो इस्तेमाल की जाए, या सिर्फ आपके महज पैसे। और ये भी एक वजह है जो आपका पिछला सवाल था कि बीमारियां बढ़ गई हैं, तो दवाएं तो बहुत सारी आ गई हैं मार्केट के अंदर, मगर फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? तो उसकी एक वजह ये भी है कि प्रोविजन ऑफ क्वालिटी मेडिसिन मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये गवर्नमेंट का भी काम होता है और जो इंडिविजुअल इदारे हैं उनका भी काम होता है कि क्वालिटी को इंश्योर किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, देखें ये भी तो एक बजट है ना कि आपने एक मेडिसिन खरीदी और आपको उससे रिजल्ट ना मिला तो फिर आप दोबारा वही पैसा लगाएंगे किसी दूसरी मेडिसिन के लिए, अगर खुदा ना खास्ता उससे भी रिजल्ट ना मिला तो फिर किसी तीसरी मेडिसिन के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात आ जाती है अगेन अवेयरनेस कि एक आम इंसान जो यहाँ बैठा हुआ है जिसको इतना ज़्यादा नोहाव नहीं है कि जी क्वालिटी मेडिसिन कौन सी है और ये वाली मेडिसिन कैसी है और वो वाली मेडिसिन कैसी है, तो उसके लिए अवेयरनेस के जो इश्यूज हैं, अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, उसे मेक श्योर करना कि आवाम तक वो बात पहुंचे। और उसके लिए नो डाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने तरीके बहुत मेहनत कर रही है लोगों को ये बात समझाने के लिए कि देखिए जी this is what we mean by quality, this is what we mean by medicine, this is what we are providing। और इसके अंदर अगेन फिर इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी आ जाती है कि थोड़ी सी देखें आजकल इंटरनेट हर बंदे के पास अवेलेबल है और हर बंदा रिसर्च अपने खुद कर सकता है, लोगों को पता भी है बहुत सारी चीज़ों का। आज की जो आवाम है बहुत अवेयर है एज कम्पेयर टू जो हमारे आबाओ अजदाद होते थे, उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी जितनी आज के बंदे की अवेयरनेस। लेकिन हारिस साहब आप जो अवेयरनेस की बात करें तो आवाम अवेयरनेस है, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं वो हमसे ज्यादा अवेयर हैं, वो पहले ज्यादा चोर। इसी वजह से मैंने पहले चीज कही कि वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज राइट। जैसे सर ने कहा कि अगर आप ये कहो कि मुझे मार्केट के अंदर क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, मगर आप वो रास्ता ना रोको कि जो लोग इधर उधर जो है वो बेकार की क्वालिटी की मेडिसिन अगर मार्केट के अंदर लाने की कोशिश करें, अगर उनका रास्ता ना रोका जाए तो आपकी ये सारी एफर्ट्स तो रहेगा जाएगी। लेकिन इससे बड़ा खतरा ये नहीं कि जब दूसरे लोग आप जैसी अच्छी इंडस्ट्री की, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लेबल्स को यूज करके एज इट इज उसकी रेप्लिका बना के मार्केट में प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर उससे ना सिर्फ लोगों की ज्यादा नुकसान होता है बल्कि उसका असरात आप जैसी कंपनीज के ऊपर भी आ रहे होते हैं। यही मैंने अर्ज किया कि यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है राइट नाउ कि हम इदारों से भी, गवर्नमेंट से भी जो हमारी गुफ्तगू रहती है, ड्रैब से जो हमारी गुफ्तगू रहती है, वो इसी सिलसिले में सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा चीज़ इस चीज़ में बीच में पंजाब अथॉरिटीज़ ने और KPK अथॉरिटीज़ ने और इवन सिंध ने भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया। और हम जो अच्छा देखें, जब भी आप कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो शोर मचेगा और बहुत शोर मचा था। आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों की बात है कि जी हड़तालें हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, जी बात क्या की जा रही थी कि जी हर फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट होना चाहिए। अवेयर कैसे करेंगे आप आवाम को, कैसे बताएंगे कि जी ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ आपकी काम की, ये चीज़ काम की नहीं है। बहुत सारी OTC प्रोडक्ट्स है जो कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, बंदा खुद जाके मेडिकल स्टोर पे जाके लेता है। और मेरे साथ हो चुका है कि मैं बहुत हमें पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चीज़ चल रही है। हम जब मार्केट के अंदर जाते हैं और मेडिसिन लेने जाते हैं तो हमें एक चीज़ पकड़ाई जाती है कि ये अच्छी है या ये सेम कंपनी की है, जबकि हमें सब कुछ पता है। तो जब हमारे साथ ये हो सकता है तो आम के साथ तो शोर यही मचा कि नहीं जी फार्मासिस्ट नहीं होना चाहिए। सो शोर ज़रूर मचेगा और उसे घबराना नहीं है, हमने शोर को सुनना है, समझना है और उसके लिए अपनी प्रायोरिटीज एक दफ़ा सेट करके उस रास्ते पे चल पड़ना है। सर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपने लाहौर जाना है तो फिर लाहौर जाना, फिर आप लाहौर की ही मंजिल पकड़ें, लाहौर का ही रास्ता पकड़ें, फिर गवादर की सोच को छोड़ दें। तो अभी तक हम जो है वो 2 अलग अलग सोचों में पड़े हुए हैं कि जी ये भी करना और ये भी करना, ये मुमकिन नहीं होगा। अगर आपने एक्शन लेना है तो फिर बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आपने वाकई अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, वाकई क्वालिटी मेडिसिन को प्रोवाइड करवाना है, तो फिर उन कंपनीज का रास्ता हम पार करना पड़ेगा जो अच्छा काम करे। और ये आइडेंटिफिकेशन कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है। उन कंपनीज का रास्ता हम पार किया जाए, उन कंपनीज के चैलेंजेस जो उनको दरपेश है उनको केटर किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए और उन कंपनीज का रास्ता रोका जाए जो हमें से ही हैं लेकिन वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे आवाम को जो कि उनकी ज़रूरत है।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन कंपनीज का रास्ता रोका जाए, लेकिन उन कंपनीज का रास्ता रोकने के लिए जो सबसे बड़ा किरदार है ना, वो आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि इस तरह के अद्वियात का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहीं ना कहीं अगर हम सुनने में आता है तो वह है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। सर हमीदुल्लाह मलिक साहब, आप अगेन उस चैलेंज से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे शायद बहुत आसानी से लोग अपना हिस्सा समझ के डोरमंदी कर जाते हैं। ये चैलेंजेस हैं, ना सिर्फ हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे साथ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी बहुत हैं। आप लोग ने एक एग्जांपल सेट किए कि इसको बेहतर कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, ना सिर्फ किस तरीके से इंश्योर करें कि हम लोगों की सेहतों को, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकेंगे, ना सिर्फ उनको क्वालिटी डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाए, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाए, बल्कि क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। बड़ी अच्छी बात की, तो बात ये कि वो जो फार्मासिस्ट वाला जो मॉडल था ना, जब तक वो फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर जो है वो एक पर्ची लिखता है, वो किसी भी XYZ कंपनी की दवाई लिखता है। सर पहले तो ये बता दें, किसी डॉक्टर को किसी कंपनी के नाम से दवाई लिखनी चाहिए या जेनेरिक नहीं होना चाहिए, ये भी जरा गाइड करें। वैसे आइडियली सॉरी टू से आप दोनों डॉक्टर्स हैं, बट मैं ये बात अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि अगर डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है तो अगर उसके बाहर जो मेडिकल स्टोर है उधर से ना ली तो पूरा कराची घूम लो, पूरा पाकिस्तान घूम लो, वो मेडिसिन नहीं मिलती। होना यही चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल नेम है वही होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। अब आप अगर उसको लिखेंगे तो वो आगे फार्मासिस्ट तो नहीं बैठा हुआ, ठीक, आम आदमी जो दवाई बेच रहा है उसको तो नहीं पता, वो कैसे देगा? तो वो नहीं कर सकता जब तक फार्मासिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, तो ये क्वालिटी वाली जो बात है ये बेहतर नहीं हो सकती है। और फिर अगर करना है और होना भी चाहिए, ये हमें सबको मिल के करना पड़ेगा। इसके लिए वॉइस रेज करनी पड़ेगी, सिविल सोसाइटी को उठना पड़ेगा, और जो है हमारे जो फार्मास्यूटिकल की बरादरी है उनको भी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो अच्छी अच्छी कंपनी है, वो उस पर नजर रखेंगी। ये हर रोज एक नई दो कंपनी आ जाती है मार्केट की, तो ये कौन तो गवर्नमेंट इनको चार पर हिट हो जाती है ना बेचारे, क्योंकि तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रह गई हमारी, हाँ उंगलियां भेज नहीं जा सकती, वो दो चार रोज कंप्लीट हो जाती है। हाँ, तो अब ये देखिए ना कौन करेगा, आप और मैं तो नहीं कर सकते, सर हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, मिलके करना पड़ेगा, बिल्कुल मिलके करना पड़ेगा। और कोई ऐसी चीज नहीं जो दुनिया में नहीं हो सकती है, सब हो सकता है बशर्ते कि हमारी नीयत ठीक हो जाए। सब हो सकता है, बिल्कुल सब हो सकता है अगर हमारी नीयत ठीक हो। लेकिन ये प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है, मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को प्रॉपरली जो ऑर्गेनाइज करने में जिस इंसान का किरदार है, जिसकी एफर्ट है, अगर उससे अगर हमने बात ना की तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तौसीफ, इस पूरे प्रोग्राम को अगर आप समझ करें तो हाउ डू यू रेट कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे को किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। और आपकी जो एफर्ट्स हैं आज कमेंटेबल है, क्योंकि ये एफर्ट्स के बगैर इतने कम टाइम ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था। जी थैंक यू वेरी मच मुनीर। मुनीर ये कि 10 दिन पहले हमारी कमेटी फॉर्म हुई थी, सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी मार्केटिंग, उसके अंदर जो पहला जो आ रहा था हमें ये क्या कि हमें अवेयरनेस, डिफरेंट चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग डोमेन हमारा ऐसा है। उसमें हमने जो पहली चीज़ देखी उसमें वर्ल्ड हेल्थ डे ही आ रहा था, और हेल्थ एक ऐसा इशू है जो इस वक्त अगर सही मानो में कहा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ डे अभी ही स्टार्ट हुआ है। 2020 में जो हेल्थ का इशू है वो पूरी दुनिया में एक साथ आ गया, तो हमें ये आया कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और सीनियर पैनलिस्ट को बुलाते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं, फार्मासिस्ट को साथ लेते हैं ताकि इसकी हर चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करें। और उसके लिए वी जस्ट हैव 6 days इन हैंड, और हमने 6 दिनों के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया। और मतलब आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने जिसने दिन रात मतलब मेहनत की, क्योंकि 6 दिन के अंदर बहुत मुश्किल था ये सब कुछ अरेंज करना। तो ये है कि आज आपके सामने सारे ग्रेट वर्क तौसीफ अहमद, बहुत अच्छा काम हुआ। और मैं डेफिनेटली एंड में इस पर जरा बात भी करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा एंड करने से पहले जो हमारे गेस्ट हैं, स्टीम गेस्ट हैं, जरा उनको आप एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे दें अपने हाथों से, ताकि हम इनको अप्रिशिएट कर सकें और बता सकें कि वी रियली वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन। प्लेजर सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आए, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जरा शीट्स लेके आए ताकि तौसीफ साहब ये दे सकें।
ताहिर शमसी साहब प्लीज सबसे पहले आप आ जाएं। थैंक यू ताहिर साहब, आपने आज आके जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया बहुत बेहतर था, और डेफिनेटली जो कुछ आपने कहा, जो कुछ आपने बातें की, इससे हमारी ऑडियंस को भरपूर फायदा हुआ होगा। मैं हमीदुल्लाह मलिक साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप भी आए, और तौसीफ आप इनको प्लीज शील्ड प्रेजेंट करें। मैं बिलाल साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर रिप्रेजेंटिंग फॉरेस्ट, और थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग अस, योर कंट्रीब्यूशंस अगेन इन द इंडस्ट्री हैज बीन कमेंडेबल। Haris sahab, you being a very young chap, and really I felt so good to hear from all these things from you. Tawseef, please आप इनको token of appreciation में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है तोफैल साहब आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ स्टेज पे आए। यू बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट, आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, और ये मीडिया के बगैर ये काम होना बड़ा मुश्किल है। जहां एफर्ट्स हो रही है, बेहतर हो रही है, हम सबको मिलकर उसको प्रमोट करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों डॉक्टर्स से अगर आप आ जाएं तो तौसीफ को भी ये शील्ड प्लीज प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं अपने तमाम गेस्ट का क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम हमारे गेस्ट पैनलिस्ट उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बगैर ये इवेंट होना नामुमकिन था। आप लोगों का टाइम हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल था। मैं थैंक्स करूंगा हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, बिलखुसूस NIPD से सर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमीदुल्लाह मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ यूनिवर्सिटी से ताउन किया, फॉरेस्ट से ताउन किया। हमारे बिलाल साहब आज हमारे साथ स्टेज पे मौजूद है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात का आज़म को मैं दोहराता चलूं कि मैं मुनीर मेमन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली बेसिस जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म से, वीनस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें रिगार्डिंग हेल्थ, हम उसको प्रमोट करें और उसको ऐसा मिशन लेके चलें हम सब कि अगर हम सब कोशिश करें तो हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, और आप सबका, तमाम ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियों के साथ थैंक यू सो मच।